قرآن و حدیث میں غور کریں. اللہ رب العزت نے جو ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے بعد سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ نعمت والدین ہے. والدین دنیا میں اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید میں اپنے لیے جس صفت کا انتخاب فرمایا اور جو صفت بیان فرمائی اسی صفت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں والدین کے حوالے سے بھی بیان کیا. چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پرورش فرمانے والا ہے. رب ہے، پالنے والا ہے، اور یہی صفت اللہ رب العزت نے والدین کے لیے بھی بیان کی. انسان کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا سکھایا کہ اے بندے تم مجھ سے اپنے والدین کے لیے یوں دعا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو عرض کر اے رب العزت، اے میرے رب، ان دونوں یعنی میرے والدین پر رحم فرما، مہربانی کر. کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ یہ بچپن میں میری پرورش کیا کرتے تھے، مجھے پالتے تھے. یعنی اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، اور اس نے اولاد کی پرورش کے لیے جن عظیم ہستیوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے وہ والدین. پھر والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید میں بے شمار مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کرنے کا بیان فرمایا. یعنی جب اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا بیان کرنا چاہا اور یہ کہنا چاہا کہ بندے تو میری عبادت کر، اپنی زمین نیاز کو میرے سامنے رکھا، مجھ سے طلب کر، مجھ سے مانگ، کسی اور کی عبادت نہ کر، تو اس کے متصل بعد اللہ رب العزت نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ تم اس رب العزت کے علاوہ، اس معبود ہر حق کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت میری کرو اور حسن سلوک والدین کے ساتھ، عبادت میری اور حسن سلوک والدین سے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کے ذکر کو ملا۔ ان الفاظ میں فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اے بندے تو میرا شکریہ ادا کر، میرا شکر ادا کر، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، اور اپنے والدین کا بھی کیا ادا کر؟ شکر ادا کر، شکر ادا کر۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کے ذکر کو جوڑ دیا، ملا دیا ہے۔ اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے والدین کی کتنی اہمیت ہے۔ آئیے احادیث نبویہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود پوچھا، آقا اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا؟ کون سا کام ہے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے پھر تاخیر نہ کی جائے، پھر اس کو ڈیلے نہ کیا جائے، پھر یہ نہ کیا جائے کہ ابھی پڑھ لیتا اور ابھی پڑھ لیتا، بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے وقت کے اندر اندر پڑھ لو۔ اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب پوری لگن کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ جب نماز کا بلاوا آئے تو پورا نماز کے لیے دوڑے، پورے وقار کے ساتھ چل کے نماز کے لیے آؤ۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل اور اس کا پسندیدہ کام یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت علی شیر امداد رضی اللہ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا ایک یہ نصیحت کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرے، جلدی جلدی نماز ادا کر دیتا ہے۔ اور دوسری نصیحت فرمایا جب اولاد بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے ان کا نکاح کر دیا۔ اور تیسری نصیحت کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اے علی جب جنازہ حاضر ہو تو پھر نماز جنازہ میں اور اس کی تدفین میں بھی تاخیر نہ، اس کو بھی جلد از جلد ادا کر دیا۔ تو نماز کی کتنی اہمیت، یہ اللہ رب العزت کا محبوب ترین عمل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ثم اجل، حضور نماز کے بعد اللہ کے نزدیک کون سا عمل پسندیدہ؟ نماز کے بعد دوسرے درجے پر، یہ تو پہلے درجے کا ہو گیا، اول درجے کا
تو دوسرے درجے کا عمل جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ پسندیدہ ترین عمل ہے اللہ رب العزت کے نزدیک نماز کے بعد۔ فرماتے ہیں میں نے 30 مرتبہ پھر عرض کیا ثم اجن، حضور اس کے بعد اللہ کے نزدیک کون سا عمل بہتر ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔